الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. تم فرماؤ کون رب ہے آسمانوں اور زمین کا؟ تم خود ہی فرما دو اللہ. تم فرماؤ تو کیا اس کے سوا تم نے وہ حمایتی بنا لیے ہیں جو اپنا بھلا اور برا نہیں کر سکتے ہیں؟ تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھا اور اکھیارا، یا کیا برابر ہو جائیں گے اندھیریاں اور اجالا؟ کہ اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کچھ بنایا تو انہیں ان کا اور اس کا بنانا ایک سا معلوم ہوا. تم فرماؤ اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے. اس سے پہلی والی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرتی ہے اور اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ فرما رہا ہے کہ محبوب، جب دنیا کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کو ہی سجدہ کرتی ہے تو آپ ان سے کہیے، پوچھیے، دریافت فرمائیے کہ پھر آسمان و زمین کا رب کون ہے، یعنی کس کو سجدہ کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بتاؤ کون رب ہے آسمان و زمین کا. لیکن وہ کیا جواب دیتے کفار و مشرکین؟ کیونکہ اگر وہ جواب دیتے تو وہ اپنے دین کو ڈھانے والے تھے جو انہوں نے خود اپنے ذہن سے، اپنی سوچ سے، اپنے فکر سے بنا دیا تھا، جس کی کوئی حقیقت اور جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. وہ کیا جواب دیتے؟ وہ اس لیے جواب نہیں دے سکتے تھے کہ ان کے دل جو ہے اپنے آبا و اجداد کے دین کی پیروی کرتے ہوئے معوف ہو چکے تھے، بہک چکے تھے، ختم ہو چکے تھے، برباد ہو چکے تھے. وہ کچھ جواب نہیں دے سکتے تھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے محبوب وہ جواب نہیں دیں گے، آپ خود جواب دیجئے کہ زمین و آسمان کا رب قل اللہ، اللہ ہے. آپ فرما دیجئے اللہ ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو. اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اپنے اعتبار سے معبودان باطل بنا لیا ہے، چن لیا ہے. کن کو معبود بنا لیا ہے انہوں نے؟ کن کی عبادت کر رہے ہیں؟ ان کی عقل ماری گئی ہے. یہ پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں، یہ درختوں کی پوجا کر رہے ہیں، یہ لکڑیوں کی پوجا کر رہے ہیں، یہ جانوروں کی پوجا کر رہے ہیں، یہ آگ کی پوجا کر رہے ہیں، یہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، یہ چاند کی پوجا کر رہے ہیں، یہ مٹی کی پوجا کر رہے ہیں. اے محبوب ان سے فرمائیے یہ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. یہ مٹی تم جمع کر کے خود ایک پتلا بناتے ہو، ایک بت بناتے ہو، اور خود تم اس کو پیدا کرتے ہو، ایک طرح سے خود اس کو بناتے ہو اور خود ہی جو ہے اس کی پوجا کرنے لگتے ہو. ارے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو تم خود اس کے بنانے والے ہوئے. پتھر کو لیتے ہو، اس کو تراشتے ہو، تراش کے مورتی بناتے ہو اور اس سے جو ہے اپنی منتیں مانگنے لگتے ہو. تم تو خود اس کے بنانے والے ہوئے. اسی طرح لکڑیوں کو تم تراشتے ہو، اس کو بناتے ہو. یعنی جو معبودان باطل ہے تم نے اپنے ذہن سے ان کو معبود بنا لیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ معبود بننے کے لائق نہیں ہے. اچھا یہ بات تو ہے کہ تم نے بنا لیا، معبود بھی سمجھ رہے ہیں. ذرا یہ تو دیکھو
کہ وہ اپنے آپ کوئی کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ اپنا نفع نقصان کے مالک ہے کہ نہیں مالک ہے۔ ارے ان کے اوپر کوئی آنچ آ جائے، کوئی آفت آ جائے، اپنے آپ کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتے، تو وہ تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کے اوپر مکھی بیٹھتی ہے تو وہ مکھی کو نہیں اڑا سکتے ہیں، تو تمہاری مدد جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کا حال یہ ہے کہ تمہارے بنائے ہوئے وہ معرض وجود میں نہیں آ سکتے، تو پھر تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تمہارے خالق تمہارے رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی دعوت فکر ان کو ارشاد فرما رہا ہے، تم فرماؤ تو کیا اس کے سوا تم نے وہ حمایتی بنا لیے ہیں، ان کو مالک بنا لیا ہے جو اپنا بھلا اور برا نہیں کر سکتے ہیں؟ تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھا اور کھیارا؟ ایک شخص ہے کہ جو مادرزاد اندھا ہے، اور ایک شخص ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب بصیرت بنایا ہے، اکھیارا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، اچھی طرح سے دیکھ سکتا ہے۔ اے محبوب تم ان سے پوچھئے کہ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل کہیں گے کہ برابر نہیں ہو سکتے، اکھیارا والا الگ ہے اور جو مادرزاد اندھا ہے وہ الگ ہے۔ بالکل یہی مثال ایک کافر اور مسلمان کی ہے۔ مسلمان اس کا دل جو ہے ایمان سے روشن ہو چکا ہے، اور کافر جو ہے اس اندھے کی طرح اس کی مثال ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے لیکن اس کی دل کی آنکھ جو ہے ابھی بند ہے، اس کے دل کا دروازہ بند ہے۔ آپ ان سے فرمائیے اے محبوب کیا برابر ہو جائیں گے اندھیریاں اور اجالا؟ اندھیرا اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایمان کا نور اور کفر کی تاریکی یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کچھ بنایا تو انہوں نے ان کا اور اس کا بنانا ایک سا معلوم کر لیا ہے؟ یعنی یہ کہ دنیاوی چیزوں کو دیکھ کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جن کو معبود بنایا ہے انہوں نے ان چیزوں کو بنایا ہے، اور وہ مشتبہ اور شبہ میں پڑ گئے ہیں کہ آخر کار معبود حقیقی نے جس چیز کو بنایا ہے وہ کون ہے، اور ہم نے جن چیزوں کو معبود بنا لیا ہے اس کی ذات میں شریک کر لیا ہے انہوں نے کن چیزوں کو بنایا ہے؟ یعنی معبود تو خدا کو بھی مان رہے ہیں اور اپنے بتوں کو بھی مان رہے ہیں، معبودان باطل کو بھی خدا مان رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بناتا ہے اور وہ بھی بناتا ہے، لیکن کون چیز کون سی بناتے ہیں وہ ہم کو نہیں معلوم ہے، یا معلوم تو ہے لیکن جو ہے معاذ اللہ رب العالمین یہ معبودان باطل اس کے مددگار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل اللہ، تم فرماؤ کوئی بنانے والا نہیں ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، بنانے والا ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ اکیلا ہے، سب پر غالب ہے۔ وہ اکیلا ہے، نہ اس کو کوئی کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ وہ کسی کو جو ہے اپنی تولد میں لا سکتا ہے، جیسا کہ کفار و مشرکین نے کہا تھا یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وہ اکیلا ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، القہار، اور وہ غالب ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ اس کی شان یہ ہے اذا کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کن، یعنی ہو جا، فیکون، تو وہ چیز کیا ہے ہو جایا کرتی، اس کی شان یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ایمان پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔